हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज हम अपने लिसनर्स को वार्म वेलकम करते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर नवेद राशिद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर से है। डॉक्टर साहब इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम अपने सुनने वालों को मुतअद्दिद बीमारियों, इनसे बचाव और इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में अहम मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिसनर्स के लिए निकाला। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फेक्शन से बचाव और इस पर कंट्रोल कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर वो अफराद जो बुनियादी तौर पर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के साथ, हाई रिस्क के साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप इसके हवाले से हमारे लिसनर्स को कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ही बुनियादी सवाल है और मैं चाहूँगा कि इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वो कौन से एहतियाती तदाबीर हैं, नंबर 1, और नंबर 2 वो कौन से यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको इस पे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो चाइनीज स्टडीज जहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, वुहान की सिटी से, जब ये वायरस का फर्स्ट आउटब्रेक हुई थी और उससे जो डाटा इमर्ज हुआ, उस डाटा से जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक जो वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, खास तौर पे 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग, और फिर बाद में कुछ आने वाली स्टडीज में 60 साल की हद है, तो ये वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ये लोग, इनको एहतियात की खास जरूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो, चाहे उम्र कोई भी हो, उनका भी फिर इसमें पता लगा। जैसे कि शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट डिजीज है अगर किसी को, वो वाले लोग, दिल की बीमारियां यानी कि, और या गुर्दे मुतासर हैं जिनके, या जिगर का आर्जा है, ये वो लोग हैं जिनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन लोगों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है बनिस्बत आम इंसानों के, इसलिए कि वायरस तो वही है जो किसी और को लगेगा या इस जो मैंने ग्रुप बताया इन लोगों को लगेगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन लोगों के ज्यादा खतरे में जाने का चांस है। तो जो बुनियादी एहतियातें हैं वो हर इंसान के लिए सेम है। एक तो आप, जैसे वर्ड यूज किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि आपस में कम से कम 1 मीटर का या 3 फुट का, ये कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा 6 फुट भी रख सकते हैं, यानी 2 मीटर तक का ये फासला रिकमेंडेड है कि आपका आपस में, जब आप खास तौर पे जब आप पब्लिक प्लेस में हैं, तो उस जगह पे जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला जो फर्द है वो किसी वजह से इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो वहां पे इतना फासला रखना जरूरी है। नंबर 2 चीज ये है कि आप अपनी हैंड हाइजीन करें, यानी हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें। हाथों की सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जरासीम हाथ के जरिए मुंह और नाक पे लग सकता है और फिर वहां से आपको इन्फेक्ट कर सकता है आपके सांस के जरिए। तो ये 2 चीजें हो गई। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि खांसी अगर किसी को लगी हुई है तो वो अपनी खांसी को कवर करे। उसमें उसे हम कफ एटिकेट्स कहते हैं। कफ एटिकेट्स में ये शामिल है कि अगर आप कफ कर रहे हैं और आपके पास कोई भी चीज नहीं है अपने कफ को कवर करने के लिए, तो कम से कम अपने ये जिस तरह मैं बाजू कर रहा हूँ इस तरह बाजू के बेंड के अंदर कफ करें, ताकि एक तो आपके हाथों को ना लगे और आपके हाथों से लामहला किसी और को ना लगे। दूसरा ये कि आपके कफ के बाद यानी खांसी के करने के बाद जो छींटे हो गए वो एक दूसरे इंसान की सांस में ना चले। अगर ये नहीं है, मतलब आपके पास कोई टिश्यू वगैरह मौजूद है तो टिश्यू से कवर कर लें इसको अपनी खांसी करने से पहले या छींकने से पहले। तो इनको हम कफ एटिकेट्स कहते हैं। और फिर उस टिश्यू या रुमाल वगैरह को, या तो रुमाल है तो बाद में धो लें, नहीं तो टिश्यू को जो है ना प्रॉपरली कूड़ेदान में डिस्पोज ऑफ करें, किसी और छोटा बच्चा या कोई और उसको हाथ ना लगाए। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। और इनमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये वाला वायरस इंसान के अंदर सिर्फ यानी कि सांस के निजाम से दाखिल होता है, तो इसको कवर करना जरूरी है ताकि आप खुद से ना फैलाएं
اور دوسرے انسان کی احتیاط یہ ہے کہ یہ وائرس کیونکہ 1 میٹر تک جا سکتا ہے تو 1 میٹر سے دور رہا جائے تاکہ اگر کوئی اچانک کھانسی کر دے یا چھینک دے تو آپ اس سے بچ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، بچے جو ہیں اس ابتدائی طور پر ہم اپنے بچوں کو مطلب مختلف قسم کی وبائی بیماریوں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سی بنیادی احتیاط اور بچاؤ ہے جو کہ ہمیں بچوں کے لحاظ سے بہت خیال رکھنا چاہیے؟ بچے چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ارلی ایج گروپ ہے اور اس میں بچوں کا ایکسپوئر عمر کے حساب سے ہوتا ہے کمیونٹی کے ساتھ. بہت چھوٹے بچوں کا کمیونٹی سے یا سوشل ایکسپوئر نہیں ہوتا، ان کا تعلق صرف اپنے والدین کے بہن بھائی تک ہوتا ہے. تو وہ لوگ ریلیٹیولی سیف رہتے ہیں کسی کمیونٹی سے جراثیم لینے سے، پبلک سے جراثیم لینے سے. اور دوسرا ان میں یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ شروع کے 6 ماہ جو ہیں اگر وہ مدر فیڈ پہ ہیں تو ان کو اینٹی باڈیز، نیچرل اینٹی باڈیز مدر فیڈ سے مل رہی ہوتی ہے. تو یہ والا گروپ ریلیٹیولی سیف ہوتا ہے ایز لانگ ایز آپ وہی بنیادی احتیاطیں یعنی ان کے والدین اور بہن بھائی جو بڑے ہیں وہ کریں کہ بھی اگر باہر جانا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ جیسے میں نے بھی ذکر کیا، کف ایٹیکیٹس کا نام جو بتایا تھا کہ کھانسی کے جو آداب ہیں کرنے کے آداب ان پہ عمل کریں اور ہاتھ لازمی دھوئیں. اگر کسی چیز کو ٹچ کیا ہے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تو جراثیم آپ کے ہاتھ کے ذریعے آپ کے بچے کو یا کسی کو لگ سکتا ہے. دوسرا بچوں کا گروپ وہ ہوتا ہے جو گروئنگ ایج بچے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں. ان میں کیونکہ وہ اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کوئی ان کا جو ساتھی ہے کوئی وائرس اس میں انفیکٹڈ ہے اور اس سے آپ کو نہ لگے. ان بچوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی لیے یہ لاک ڈاؤن میں اسکولز وغیرہ بند کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کے ذریعے یہ گھروں تک نہ آئے. بچوں میں احتیاطیں وہی ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو نہیں سمجھے گا، اس کے ساتھ احتیاط یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کو پکڑنے لگے پہلے میک شور کر لیں کہ آپ اپنے ہاتھ دھو لیں، صاف کر لیں. خاص طور پہ اگر آپ نے کسی اور مہمان سے ملے ہیں، کہیں باہر سے اتر آئے ہیں تب تو بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کھانس رہے ہیں آپ تو اپنی کھانسی کو کور رکھیں اور کوشش کریں کہ اس بچے کو آپ ہینڈل نہ کریں. گھر کا کوئی اور فرد جس کو کھانسی نزلہ زکام نہیں ہے وہ ہینڈل کریں. تیسری احتیاط یہ ہے کہ اگر والدین میں سے یا بہنوں بھائیوں میں سے کسی کو کھانسی نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو وہ کم از کم باقی بچوں سے وہ ان کو علیحدہ کرتے ہیں، علیحدہ کمرہ دیتے ہیں اور ان کی کیئر کرنے کے لیے جس کو بھی آپ رسپانسبلٹی دیتے ہیں وہ وہی والی احتیاطیں کرے گا کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے گا. اگر وہ اس بچے کو جا کے مثلا کھانا کھلاتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ لازمی دھو لے اور ماسک پہن کے رکھیں اگر وہ بچہ ہے اس کو نزلہ زکام کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اس کے چھینکنے سے، اس کے کھانسنے سے جو اس کا کیئر ٹیکر ہے، جو اس کی نگہداشت کر رہا ہے اس کو جراثیم نہ لگے کیونکہ اس نے پھر جا کے باقی بچوں سے بھی لگا. تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو کالج گوئنگ یا تھوڑے سے بڑے بچے ہیں، یہ پری ایڈلٹ اور اس ایج میں آ جاتے ہیں ایڈلٹ گروپ میں. ان لوگوں کی احتیاط وہی سٹینڈرڈ احتیاط ہے کہ لاک ڈاؤن کے مطابق آپ لوگ باہر کم سے کم نکلیں، ضرورت ہو تب بھی نکلیں ورنہ نہ آ جائیں. اور وہی سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ کو صاف رکھنا اور کھانسی کے آداب پہ عمل کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. چھوٹے بچوں میں کیونکہ کھیلنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے ان کو کوشش کریں کہ والدین اپنے ساتھ کھلائیں بجائے کہ وہ کسی وہ ضد کریں کہ ہم نے کہیں اور جا کے کھیلنا ہے. خاص طور پہ باہر جا کے کھیلنے سے ان کو بالکل ڈسکریج کریں کیونکہ باہر آپ کو کسی اور سے جراثیم لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. گھر میں اپنے گھر کے افراد جو ان کی خیال اس بات سے رکھیں کہ ان کے کھیل کے انتظامات گھر کے اندر کے لیے انڈور ایکٹیویٹیز کو انوالو کیا جائے. ابھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب، بچوں میں ویکسینز بھی آپ جانتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر اور گروئنگ ایج تک ویکسینز کا بھی استعمال رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا مطلب ایک ماں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ویکسین کا کس حد تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لگوانی چاہیے اور یہ کس حد تک جو ہے وہ انفیکشنز کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ میں اس کو یہی سے سٹارٹ کروں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ مدر فیڈ پہ ہے تو اس کو نیچرل اینٹی باڈیز تو ماں کے دودھ سے مل رہی ہوتی ہے. تقریباً 6 ماہ تک، سال تک جب تک مدر فیڈ ہوتی ہے تو اس کو ایک پیسو پروٹیکشن ملی ہوتی ہے، یعنی کہ قدرتی طور پہ یہ اینٹی باڈیز مل رہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسے انفیکشنز ہیں جن کے لیے ان کو فور بائی برتھ ہی ویکسینز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے اگینسٹ پروٹیکشن نہیں ہوتی. ان میں آپ کو بیماریوں کے نام ہیں، ٹی بی ہے، یہ
کیا کہتے ہیں نمونیا کا جراثیم بہت ہے. کامن ہے جی. ہاں جی. ایچ انفلوئنزا ایک ہے, یہ بھی نمونیا کا جراثیم ہے. جی. اور اسی طرح ایک میزلز کے نام سے جسے خسرہ کہتے ہیں, وہ چکن پاکس, ممپس, سوری اس کے نام سے, ویریسیلا کے نام سے, ہرپیس سمپلیکس کے نام سے. تو یہ کافی 7-8 بیماریاں ہیں جن کے جو ٹائم ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اس ٹائم پہ ٹیکہ لگوانا چاہیے, اس کو ضرور لگوانا چاہیے. یہ بچے آلدو کے پیسیو امیونٹی لے لیتے ہیں اینٹی باڈیز مدر سے, لیکن ان کی خود کے اندر اینٹی باڈیز نہیں ہوتی, اور وہ فرسٹ ٹائم لائف میں ان کا جراثیم سے ایکسپوئر ہو, وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو ویکسین لگانا بچوں کی اپنی حفاظت کے لیے ہے. بچے اگر پروٹیکٹڈ ہوں گے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کیونکہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, والدین کے پاس جاتے ہیں, تو بچے بڑی جلدی وائرس کیری کرتے ہیں, اور وہ وائرس پھر کسی بزرگ کے پاس گئے جن کی امیونٹی کم ہے, چاہے شوگر, بلڈ پریشر کی وجہ سے, تو وہ اس جراثیم کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کی صحت کے لیے, بزرگوں کی صحت کے لیے, کہ بچے جو ہیں وہ صحت مند رہیں. پھر تیسرا فیکٹر اس میں یہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو ویکسین کا کورس ہے وہ انیشیل 2 ایئرس کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ پروگرامز میں یہ 4 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں بوسٹر ڈوز بھی لگائی جاتی ہے. اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کی امیونٹی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے, بے شک ویکسین لگی ہو. اور خاص طور پہ یہ 4 سے 6 سال کی عمر کو ہوتی ہے جب ایک بچہ اب گھر کی انوائرمنٹ سے نکل کے اسکول انوائرمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ چانس ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو ویکسین نہ لگی ہو اور وہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر دے. حتیٰ کہ ایون ویکسین لگی بھی ہو تب بھی تھوڑا بہت انفیکشن ہونے کا چانس بعض دفعہ ہوتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے 4 سے 6 سال کی عمر میں بھی ایک آدھی ویکسین لگوانا. اسی طرح کچھ کنٹریز میں کالج گوئنگ ایج پہ ایک آدھی ویکسین ریکمینڈڈ ہے. سو ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ان بیماریوں کی اٹیک سے بچایا جائے. نمبر 2, اگر یہ بیماری ویکسین کے اوپر لگ بھی جائے, اگر ویکسین آپ کی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی بیماری ہو, تو اس کی شدت بڑی کم ہوتی ہے, یعنی کہ اس سے ڈیتھ ہونے کے چانسز یا کوئی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز کافی ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کیونکہ باقی کمیونٹی میں پھرتے ہیں, تو کسی اور کو جو کہ بیچارہ بیمار ہے, جیسے کوئی ٹرانسپلانٹ کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بہت بزرگ ہیں, ان تک یہ سورس نہیں بنتے انفیکشن پہنچانے کا, کیونکہ یہ خود پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ویکسین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے احتیاط کا کام کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ وبائی بیماری کس طرح ایک عام فلو اور الرجک سے مختلف ہے, اور اس کی منتقلی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ آپ ہمیں, ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ WHO کی کوئی گائیڈ لائنز, کوئی ریکمنڈیشنز جس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے نا اپنے آپ پر احتیاط کرنا چاہیے اور چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی, پہلا سوال آپ کا ہے کہ یہ فلو سے کیسے مختلف ہے. تو فلو کا یہ ہے کہ ایکچولی جو جس کو ہم لفظ فلو کہتے ہیں وہ ایک علامات کا ایک سیٹ ہے, یعنی کہ آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی ناک آنا شروع ہو جاتی ہے, بخار بھی چڑھ سکتا ہے, تھوڑا بہت سر درد بھی ہو سکتا ہے, اور بعد میں گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, کھانسی وغیرہ شروع ہو سکتی ہے. تو ان ساری علامات کو ملا کے فلو کا نام دیا جاتا ہے. فلو خود سے کوئی جراثیم نہیں ہے, فلو کے اندر کافی سارے جراثیم ہیں, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا, اب اس میں مطلب ڈاکٹری نقطۂ نظر سے کچھ جراثیم ایسے ہیں جو زیادہ شدید فلو کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جن کو ہم سیزنل فلو کہتے ہیں, یعنی کہ وہ سیزنز میں آتے ہیں اور پھر معمولی سا فلو کی علامات کر کے وہ پھر ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں, یا سیلف اس میں ریزولوشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ خود سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا کہ نزلہ زکام ہوا, یعنی کہ چھینکیں آنا شروع ہوئی, ناک بہنا شروع ہوئی, پھر بعد میں ناک بند ہو گئی, سر درد ہونا شروع ہو گیا, بعد میں جسم درد ہونا شروع ہو گیا. یہ کیفیت کوئی ہفتہ 10 دن چلتی ہے, اور اس کے بعد آپ بالکل اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ والے وائرسز ہوتے ہیں ڈاکٹری نقطۂ نظر سے جو کہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں, اور یہ آپ کے اس کو پارٹ آف سیزنل فلو جسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہر سیزن میں یہ وائرسز آتے ہیں اور آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ان کو انفلوئنزا ٹائپ بی کہتے ہیں. یہ وائرسز کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, انٹیرو وائرس ہے, رائنو وائرس ہے, پیرا انفلوئنزا وائرسز ہے, ریسپیریٹری سینشیل وائرس, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے انٹیرو وائرسز. لیکن ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے جس کا اگر اٹیک ہو تو اس میں زیادہ شدید علامات شدید آ سکتی ہیں اور کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں.
جی उनके अगेंस्ट फिर उसमें एक H1N1 आपने शायद नाम सुना हो, स्वाइन फ्लू के नाम से मशहूर हुआ था 2009 में, इसकी आलमी वबा फैली थी। उसमें ये एक शुरू एक कंट्री से हुआ, फिर इसी तरह जैसे आजकल कोविड-19 का या कोरोना वायरस का इसी तरह की पूरी दुनिया में फैल गया। उस वायरस में क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि वायरसेस अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। उनकी अल्लाह ताला ने साख्त ऐसी बनाई है कि वो जब भी एक से वायरस होते हैं तो उनके अंदर जीन्स उनके चेंज होते रहते हैं, हत्ता कि एक वक्त आता है कि बिल्कुल एक नया वायरस डेवलप हो जाता है। और इसी तरह H1N1 वायरस जब इस वक्त 2009 में इसकी वबा आई तो इसके अगेंस्ट सारी इंसानियत में किसी में भी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं थी, इसीलिए इसके आते ही अमवात की शरह बहुत बढ़ गई थी क्योंकि आपके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अब ये बात ज़हन में रखें कि अभी मैंने जो पिछले वायरसेस का जिक्र किया है वो तो साल में कई दफ़ा आपके ऊपर हमलावर होते हैं, तो इसलिए उनके अगेंस्ट आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी होती हैं और अगले अटैक से आप बच जाते हैं, आप उसके उतने शदीद अटैक नहीं होते। और अगर किसी को एंटीबॉडीज ना भी हों आम वायरसेस से, तो आपके आसपास आने वाले लोगों में क्योंकि एंटीबॉडीज होती हैं तो इसलिए आप इतने मुतासर नहीं होते क्योंकि आपको ट्रांसमिट करने वाला कोई होता ही नहीं है। आपके बुजुर्गों को किसी को आसपास सबके अंदर एंटीबॉडीज बनती रहती है। लेकिन ये जब बिल्कुल नया आया तो सारे इंसान इसके लिए नए थे और इंसानों के लिए वायरस नया था, इसलिए इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया और ये आलमी वबा की सूरत इख्तियार करी। ऐसी सूरत हाल में फिर साइंटिस्ट जो है उसकी वैक्सीन डेवलप कि जब एंटीबॉडीज ना हो। इस वक्त जो इन्फ्लुएंजा एनुअल वैक्सीन लगती है जो रिकमेंडेड है कि सब लगवाएं, हर एक को, चाहे वो कोई भी है, बड़ा है छोटा है, या 6 माह की उम्र से ऊपर है या 2 साल की उम्र से ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि वैक्सीन किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर की, उनकी रिकमेंडेशंस में क्या है। अब तो सबको ही ये एनुअल वैक्सीन रिकमेंडेड है क्योंकि ये वो वाली वायरस की टाइप है जो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये दो मेन वायरसेस, जो फ्लू है, ये इन्फ्लुएंजा जो अभी आपका सवाल था वो ये है। अब कोविड-19 जो है ना, ये दूसरी कैटेगरी से, जैसे मैंने आपको H1N1 की मिसाल दी, ये कुछ उससे मिलता है, आल्दो इसकी फैमिली डिफरेंट है। ये कोरोना वायरस कहलाता है। जो पहला मैंने जिक्र किया वो इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है। इन्फ्लुएंजा में भी आगे फैमिली होती है, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। जो आम वायरसेस हर साल होते हैं वो इन्फ्लुएंजा बी फैमिली से ज्यादा ताल्लुक होता है, या सी तो जानवरों में होते हैं, तो ए जो है वो उसका जैसे H1N1 आपको होता है। इसी तरह कोरोना की भी एक फैमिली, कोरोना की एक ग्रुप ए है, बी है, इस तरह डेल्टा है। तो इसके जो इसमें से ए ग्रुप के तो पहले ही हमारे नॉर्मल सीजन में हमें कोरोना वायरस होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी। जो ग्रुप बी है इसका ये नया वायरस था, जैसे H1N1 का नया वायरस है जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। तो इसकी भी वही सूरत हाल है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानों में नहीं है, इसीलिए इससे मुतासर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और फिर अगर आपकी इम्यूनिटी कम है पहले से किसी वजह से, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया प्रोग्राम के, वो जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो वो लोग फिर उनकी यानी कि अमवात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए वैक्सीन की ट्राई जारी है, लेकिन वैक्सीन एक्चुअली टेक्स टाइम, वैक्सीन फौरन नहीं बन सकती। तो बेस्ट वैक्सीन इस वक्त ये है कि स्टे सेफ, स्टे एट होम, यानी कि आप अपने आप को सेफ रखें, उससे बचें जब तक कि कोई इसका वैक्सीन नहीं आ जाती। इवन अगर वैक्सीन आ भी जाए तो हमने बुनियादी एहतियातें यही करें जिनका तस्करा। तो डॉक्टर साहब, एज ए आईडी स्पेशलिस्ट आप हमारे लिसनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस माशरे में रहते हुए हमें किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि हमारे जनरल प्रैक्टिशनर जो कि डिफरेंट जीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर पेशेंट जो है ना वो इनिशियली रिपोर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर हमें उन प्रैक्टिशनर्स को किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहा होता है? जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा वैलिड सवाल है और इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपको समझाने के लिए या अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए कि सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी ज़रूर देखें। जनरल प्रैक्टिशनर ये ज़रूर देख लें कि वो खुद कितने सेफ हैं इससे बचने के लिए। अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर है, जैसे आपने तज़किरा किया, और उनकी उम्र ज़्यादा है, ही 60+ और इवन अब तो 50+ पे भी डाटा आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो 60+ है तो कोशिश करें कि इन वबा के दिनों में वो अवॉइड ही करें।
नंबर 1, वो क्लिनिक्स ना करें, क्योंकि मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन एक तो वो अवॉइड करें अगर पॉसिबल है, उनकी अपनी सेफ्टी सबसे पहले आती है, योर सेफ्टी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये होना चाहिए। दूसरे वो कैटेगरी जो यानी कि उनका पेशा ऐसा है कि उनका तो आप मरीजों के साथ बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट है, वो जनरल प्रैक्टिशनर कौन से होते हैं, जैसे डेंटिस्ट है। अब डेंटिस्ट ने जो भी काम करना है वो काफी फेस टू फेस उसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग तो दे आर एट द हाईएस्ट रिस्क। या ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं जो नाक कान गले के डॉक्टर, उनका भी मुआयना उन्होंने इन्हीं एरियाज में करना है, तो उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे शोबे वाले हजरात भी कोशिश करें कि वो फॉर द टाइम बीइंग पेशेंट ना देखें, नंबर 1। अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर क्या करना है उस पर मैं आता हूँ। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि मरीज देखे बगैर गुजारा नहीं है, चारा नहीं है, तो फिर पूरी प्रोटेक्शन करें जो एक डॉक्टर को रिक्वायर्ड होती है। अब वो क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसमें एक तो जरूरी है कि पेशेंट से मुनासिब फासला रखा जाए अगर पॉसिबल है। जैसे मैंने जिक्र किया कि 3 फुट से लेके 6 फुट का फासला रिकमेंडेड है, तो 3 फुट तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। एक तो इतना फासला हो, यानी कि वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे, नंबर इससे भी बल्कि पहले कि अगर आपके क्लिनिक में अरेंजमेंट है, आपका कोई असिस्टेंट है, तो वो जो भी मरीज अंदर आ रहा है उससे कुछ सवालात करके पहले ये तसल्ली कर ले कि उसको नज़ला जुकाम, कुछ सवालात हैं जिन पे मैं आना चाहूंगा बाद में, पहले ये कंप्लीट कर लूं। अगर जरा सा शक पड़ता है कि ये ऐसा मरीज है, तो फिर उसकी इवैल्यूएशन करने से पहले और उसको देखना भी जरूरी है, तो अपनी प्रोटेक्शन लास्ट की करनी। अब वो मरीज आ गया आपके क्लिनिक में बैठ गया, तो उसकी एक तो फासला मेंटेन करें, कोशिश करें कि वो 3 फुट कम से कम 6 फुट अगर पॉसिबल है। दूसरा, वो पेशेंट डायरेक्ट फेस टू फेस ना बैठे, वो थोड़ा सा उसका फेस का डायरेक्शन और वो। तीसरा, कोशिश करें कि आपका अपना रूम ऐसा होना चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड हो, बंद कमरा ना हो, शीशों के कैबिन्स होते हैं जिस तरह के, क्योंकि उसके अंदर कोई भी जरासीम जो है हवा में मुअल्लक रहेगा और काफी देर तक मुअल्लक रहेगा, मरीज तो उठ के चला जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको चांसेस हो अपने उसी एनवायरनमेंट में सांस लें। तो क्लिनिक या खुली जगह पे हो, या ऐसी जगह पे उसको देखें जहाँ पे हवा का गुजर ज्यादा हो या छत खुली हुई, तो इस केस के लिए ऐसे किया जा सकता है। तीसरा, उस पेशेंट को देखने से पहले और बाद में, इसको टच करने के बाद अपने हाथ लाजमी साबुन से धो लें, या फिर अल्कोहल जो सैनिटाइजर आते हैं 70% अल्कोहल वाले वो यूज किए जा सकते हैं। चौथा, ये करें कि अगर पेशेंट को वाकई खांसी लगी हुई है, तो अव्वल तो उनको जो भी गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स और सेंटर्स बताए उनको वहाँ रेफर कर दें। लेकिन फिर भी किसी वजह से, जैसे किसी पेशेंट को ब्लीडिंग है, कोई स्टिच लगाना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसमें बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट और अभी इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है, तो कोशिश करें कि उसको भी मास्क पहनाएं और खुद भी आप मास्क पहनें। इससे होगा ये कि वो अगर खांसेगा या छींकेगा तो एक तो मास्क के जरिए थोड़ा सा कंटेन हो जाएगा, और आपको तो मेडिकल ग्रेड का मास्क जिसे हम वो फेस मास्क कहते हैं, वो इनको पहनना जरूरी होगा, सर्जिकल मास्क। तो ये कुछ एहतियातें हैं। हाँ जी, अगर इन एहतियातों पे चलेंगे तो उम्मीद है कि चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त चीज है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और अपने मरीजों से जो आपके फॉलोअप्स हैं उनको अगर आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं या आपके असिस्टेंट के पास, तो आप उन्हें कहें कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले फोन पे डिस्कस कर लिया जाए, या कोई जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उस पर डिस्कस किए जाएंगे, और उसी पे असेसमेंट की जाए कि भी कोई ऐसी वाकई आना मजबूरी है तो क्या जनरल प्रैक्टिशनर का देखना जरूरी है, तो फिर उसको बुला के प्रॉपर इंतजाम पहले से करके जिसमें सारी एहतियातें शामिल हैं, फिर उस मरीज को देखा जाए। अब चूंकि कोरोना की वो स्टेज आ चुकी है कि जिसमें लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है। जो लेवल 1 था उसमें तो ये था कि सिर्फ इंपोर्टेड केसेस आ रहे थे, आज से कोई 2 माह पहले जब 26 फरवरी को पहला केस हुआ था पाकिस्तान में। फिर उसके बाद एक लेवल 2 आया जिसमें कि इंपोर्टेड केसेस से उनके कॉन्टैक्ट्स, जो इमीडिएट फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ये ट्रांसमिशन हुई। अब तकरीबन लेवल 3 पे हम आ चुके हैं कि अब इसमें लोकल ट्रांसमिशन, और अब आपको अंदाजा नहीं होता कि घर में या आसपास पड़ोस से या फैमिली में, कम्युनिटी में, आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, किसके अंदर ये जरासीम मौजूद है और कहाँ से आपके जरासीम आप एक्वायर कर लें। इस लोकल ट्रांसमिशन, जब लोकल लेवल पे ट्रांसमिशन आ जाती है तो फिर हर वो इंसान जिसमें नंबर 1 बुखार की अलामत हो, नंबर 2 खांसी हो, चाहे वो खुश्क खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, या उसके अलावा सांस में दुश्वारी है, ये 3 बड़ी अलामत है। इसके अलावा भी बहुत सारी, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। यानी कि जब ये सारे मरीजों का स्टडी की गई तो देखा गया कि फीवर,
کف اور جو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہے، یہ 3 بڑی کامن علامات ہیں. اگر آپ یہ 3 سوالات سب سے کر لیں، اگر ان میں سے کوئی سوال 2 کم از کم آ رہے ہیں، جیسے بخار اور ساتھ کھانسی ہے، یا کھانسی ہے اور ساتھ آپ کا سانس بھی خراب ہے، اور یہ ساری نئی چیزیں. کچھ ایسے مریض بھی ملیں گے جن میں پہلے سے ہی کسی بیماری کی وجہ سے سانس خراب ہے. ان لوگوں میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے، جیسے سگریٹ پینے والے حضرات جن کے لنگ ڈیمیج ہوتے ہیں، سی او پی ڈی کے پیشنٹ، اسے سی او پی ڈی کہتے ہیں. تو ان میں یہ علامات اس طرح پوچھی جا سکتی ہیں کہ کیا روٹین میں جتنا سانس خراب رہتا ہے ابھی بھی اتنا ہی ہے یا اب کچھ زیادہ ہو گیا. تو یہ اس چیز کے ایکول ہو جائے گا کہ کوئی نئی سانس میں دشواری ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو اسموکرز کف ہوتی ہے، اسموکنگ کی وجہ سے کو کھانسی لگی ہی رہتی ہے. تو ان لوگوں میں آپ یہ سوال اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ابھی کوئی اس میں حال ہی میں کوئی شدت آئی ہے کھانسی کرنے میں. تو اگر یہ 2-3 سوالوں کے میزش سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھی ہاں اس میں تو یہ کوئی پازیٹیو آ رہا ہے کوئی کوشچن، تو پھر آپ ان لوگوں کو امیڈیٹلی گورنمنٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ سینٹرز ہیں وہاں ریفر کریں تاکہ ان کی ٹیسٹنگ ہو سکے. زیادہ کنسرن ایک اور چیز کا بھی آ رہا ہے کہ اب کافی کیسز ایسے آ رہے ہیں جن کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے لیکن ان میں کوئی علامات نہیں، اور یہ ڈیٹیکٹ اسی طرح سے ہو رہے ہیں کہ مریض جو کہ پازیٹیو آ گیا پھر اس کے آس پاس سب لوگوں کو جب چیک کیا تو ان میں پازیٹیو تھا. اچھا، یہ وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم ہیلدی کیریئرز کہہ سکتے ہیں. یہ وائرس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زونوٹک وائرس ہے. زونوٹک وائرس یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی اس کا جو مین ہوسٹ ہوتا ہے یا رہائش ہوتی ہے وہ جانوروں یا پرندوں میں ہوتی ہے. کرونا وائرس فیملی ساری زونوٹک فیملی ہے، یعنی کہ یہ پرندوں یا جانوروں میں رہتے ہیں. پھر کسی طرح میوٹیٹ ہو کے، جیسے میں نے سمجھایا کہ وائرس اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، وہ انسانوں میں آنے کے قابل ہو گیا جسے ہم کرونا وائرس، یہ جو کووڈ-19 کہتے ہیں. تو یہ جانوروں میں جب رہتے ہیں تو ان کو انفیکٹ نہیں کرتے، وہ ادروائز ہیلدی ہی ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی کیریئر سٹیٹ آ جاتی ہے کہ بھی یہ وائرس اتنا زیادہ انفیکٹ نہیں کرتا، یہ اتنی معمولی علامات ہوتی ہے کہ انسان اگنور کر دیتا ہے. اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائلنٹ کیریئرز ہوں گے، یعنی یہ لوگ خود تو انفیکٹ نہیں ہوں گے لیکن جانے انجانے میں اپنے کسی بزرگ کو، اپنے والدین کو، یا وہ لوگ جو کہ آپ کی سوسائٹی میں جن کی امیونٹی کافی کم ہے، بہت انکنٹرول شوگر ہے ان کو، یا وہ دل کے مریض ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا کوئی گردوں کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، یا زیادہ عمر کے لوگ ہیں آپ کے والدین بزرگ حضرات، تو وہ لوگ ان لوگوں سے انجانے میں لفظ یوز کروں انجانے میں متاثر ہو سکتے ہیں. اس لیے جو اگر یہ سارا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں نہیں جی مجھے تو، میں تو اس گروپ ایج میں آتا ہوں، ایج گروپ میں آتا ہوں کہ مجھے تو اگر وہ کبھی تو کیوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھا یہ ہے کہ جو ینگر ایڈلٹس ہیں ان میں یہ اتنا متاثر نہیں کرتا، ایلڈرلی میں کرتا ہے. تو اگر یہ آپ سوچیں کہ نہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ آپ سے کسی اور کو لگ سکتا ہے، اور ایون آپ کو کوئی علامات نہ بھی ہو تب بھی لگ سکتا ہے. اس میں اس لیے راؤنڈ دی کلاک کو ساری پریکاشنز لینی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ لازمی کرنی ہے. آپ کے اندر وائرس جا سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی علامات نہ آئے. کف ایٹیکیٹس لازمی کرنے ہیں، ہینڈ ہائیجین یا ہینڈ واشنگ لازمی کرنی. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے جنرل پریکٹیشنرز کی بات کی کہ جنرل پریکٹیشنرز کے لیے بھی میسج ہے کہ وہ اسموکنگ کو جو ہے نا ڈسکریج کریں. اسموکنگ سے جو لنگ انجری ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی بھی وائرل انفیکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی ایک سوٹیبل سا گراؤنڈ کریٹ کرتی ہے. اس لیے اسموکنگ اور ایسے اور بہت سارے نشے ہیں تو ان سے بچا جائے، خاص طور پہ ان علامات کے دنوں میں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ادروائز ہیلدی پرسن جو اسموک کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی رسک پہ ہے اور اس کو زیادہ شدید انفیکشن ہو سکتا ہے. کووڈ-19 وائرس میں بگاڑ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب یہ شروع میں یہ ناک اور یہ اوپر والے آپ کے جو گلا وغیرہ ہے اس کو متاثر کرتا ہے. پرابلم تب سٹارٹ ہوتی ہے جب یہ سانس کی نالی سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے. جب یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے جسے ہم نمونیا کہتے ہیں، اور اس کو ہم موڈریٹ سیویریٹی کی ڈیزیز کہتے ہیں. مائلڈ میں تو یہ بس اوپر والی علامات ہوتی ہیں، گلے سے اوپر تک کی علامات. جب یہ ماڈریٹ ہو جاتا ہے جس میں نمونیا ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ سیریس اسٹیج ہوتی ہے. وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں یا کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں اور وہ ادروائز اپنے آپ کو ہیلدی سمجھتے ہیں تو یہ اس طرح سے وہ ایک دھوکے میں. تو یہ بڑا ضروری ہے جنرل پریکٹیشنرز کے لیے خود بھی سمجھنا اور باقیوں کو بھی سمجھانا کہ اسموکنگ اور اس قسم کے کسی بھی نشے سے بچا جائے، تاکہ اس بیماری سے جس کا بھی ہمیں پوری طرح اندازہ نہیں ہے، اس کی ابھی ٹریٹمنٹ بھی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. جو کچھ اویلیبل ہے وہ یہی ہے کہ احتیاط کیا جائے، اس پہ ہم جو ہے ریلیجیسلی اس کو فالو کریں. بالکل ایسا.
تو ڈاکٹر صاحب آئسولیشن ہمارے ویورز کو تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آئسولیشن کس حد تک ضروری ہے اور ابتدائی طور پر مریض کو کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. جیسے یہ میں ادھر سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ اگر کسی مریض کو جس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے یا اگر خود بھی اب تو اتنی اویئرنیس ہے کہ علامات ہمارے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ پوسٹ کی جا رہی ہیں کہ ہر ایک کو اندازہ ہے کہ یہ کورونا نہ ہو. اس وجہ سے میں نے 3 علامات کا خاص طور پہ ذکر کیا: بخار ہونا، کھانسی ہونا اور سانس کا خراب ہونا. اگر ان تینوں میں سے 1 یا 2 علامات ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بھی جب تک ٹیسٹ نہ کروا لیا جائے تب تک مجھے کیا احتیاطیں وہی ہیں. سوشل آئسولیشن اسے کہتے ہیں. ہوم آئسولیشن ایک تو فوراً شروع کر دی جائے کہ گھر میں جہاں پہ جس مقام پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے. کوشش کریں گھر میں ایک ایسا کمرہ ہو جو کہ باقیوں سے علیحدہ ہو، جس کمرے میں باقیوں کا آنا جانا نہ ہو. باقی گھر والے افراد کو اطلاع کر دی جائے کہ میں اب اس کمرے میں رہوں گا جب تک کہ میرے ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں. تو ٹیسٹ کروانا ظاہر ہے کہ شک پڑ گیا تو وہ لازمی ہے، اور خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے. کمرے کے اندر جب تک وہ موجود ہے تو اس کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وہ بہت زیادہ کھانس رہا ہے اور چھینکیں آ رہی ہیں اور گھر میں اس کمرے میں کسی کا داخلہ ضروری ہے جیسے کھانا پہنچانے کے لیے یا کوئی ہیلپ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں دونوں ماسک لگائیں گے. یعنی کہ جو ان کی کیئر کر رہا ہے وہ بھی اور وہ بھی، تاکہ ٹرانسمٹ نہ کر سکے مریض بھی. اور تیسرا گھر میں رہتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو بھی اپنے سامان ہے جیسے اپنے کپڑے ہو گئے، اپنے تولیہ ہو گئے، یہ ساری چیزیں رہتا ہے اور ان کو کسی کے حوالے نہ کریں. اگر اور ان کو دوبارہ یعنی کہ ری یوز کرنے کے لیے ان کو واش کرنا ضروری ہے، اور نارمل واشنگ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں جو جیسے سوپ اور ڈٹرجنٹ سے جو بھی واشنگ کپڑوں بھی کرتے ہیں اس سے اسی طرح سے کرنی چاہیے. چوتھا اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گھر کا وہ کمرہ ہو جس میں اٹیچ باتھ ہو، اور وہ باتھ جو ہے یہ واش روم جو ہے وہ کوئی اور یوز نہ کرے. کیونکہ ظاہر یہ ہاتھوں سے پھیلتا ہے، ہاتھوں میں جراثیم لگے ہوتے ہیں. جب آپ کھانستے ہیں یا آپ کا ہاتھ غلطی سے آپ کے منہ کو لگ گیا ہے تو وہ جراثیم آپ ٹوائلٹ پہ، اس کے ہینڈل پہ، ڈور ہینڈل پہ، وہاں پہ جو کموڈ ہے یا دوسرا ہے یا جو نلکے ہیں اس پہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وائرس کافی دیر تک اسٹیل پہ پرسسٹ کر سکتا ہے، 48 آورس سے 72 آورس تک، اور پلاسٹک مٹیریل پہ ایون 72 آورس تک رہ سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ واش روم بالکل علیحدہ سے. اچھا یہ تو وہ احتیاطیں جو گھر میں رہ کے کرنے والی ہے. گھر میں آپ نے اگر کچھ بھی یعنی کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے، کوئی مجبوری بن گئی، آپ کو اسی حالت میں باہر نکلنا پڑ رہا ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ آپ سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپ فوری طور پہ ماسک پہن کے، اور خاص طور پہ اگر آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں کہ ابھی یہ کورونا ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور کسی ایسی کنوینس میں جائیں جس میں زیادہ رش ہو. پبلک ٹرانسپورٹ تو ویسے بھی آج کل بند ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں تو کوشش کریں سنگل ڈرائیور کنوینس ہو اس میں جائیں اور ڈرائیور سے دور بیٹھیں، اور کھانسنے کے جو کف ایٹیکیٹس ہیں وہ پوری طرح ان کو فالو کریں اور اپنے ہاتھ کو دھو کے رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ کو ٹچ کر لیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بعد میں لازمی دھو لیں. تو یہ وہ احتیاطیں جو آپ نے گھر میں رہ کے کرنی اور باہر نکلتے ہوئے کرنی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی کچھ احتیاطیں ضروری ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ مین دروازے کو ہاتھ نہ لگائیں اگر آپ نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے. اگر لگا لیا ہے تو اپنے ہینڈ کو یعنی کہ آپ واش کر لیں اور ڈور کا مین کا ہینڈل بھی ایک دفعہ صاف کروا دیں، کیونکہ ابھی آپ پہ شک ہے کہ آپ سے جراثیم نہیں. عام انسان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے اگر تو مین ڈور کو ٹچ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ کونی یوز کر لیں یا کوئی ایسا پاؤں کی ٹو سے اس کو ہٹ کر کے کھول لیں. اور کوشش کریں اگر ہاتھ لگانا پڑ گیا، یہ دروازے کے لیے نہیں کسی بھی چیز کے لیے، ہاتھ ہے آپ کا جو نا مین روٹ ہے. آپ ہاتھ تو ناک کو لگائیں گے، کونے کے لیے ناک کو لگا سکتے. اس لیے یہ چیزیں ریلیٹیولی سیف ہوتی ہیں. تو ہاتھ کو بچانا ہے اپنے چیزوں کو لگانے سے. اگر لگا لیا تو ہاتھ دھونے جب تک دھو نہ لے، خاص طور پہ اگر آپ باہر نکلیں کوئی شاپنگ کرنے، کوئی بازار سے چیز لینے گئے اور آپ کا ہاتھ وہاں کاؤنٹر پہ لگ گیا یا کسی سامان کو لگ گیا، تو آپ نے کوشش اپنے ذہن میں یہ رکھنے کی گھر آنے تک میں نے یہ ہاتھ اپنے ناک کو، آنکھوں کو کھرچنا نہیں ہے، کہیں فیس پہ نہیں لگانا جب تک کہ آپ گھر پہنچ نہ جائیں اور اس ہینڈ کو واش نہ کر لیں، کیونکہ آپ باہر سے کوئی جراثیم نہ نکالیں. یہ بیسک کچھ احتیاطیں اگر یہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بچنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.
तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. बहुत शुक्रिया सर. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू.